بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے کہ مکان تو ہاتھوں سے بن جایا کرتے ہیں مگر گھر ہمیشہ دلوں سے بنا کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی گہرائی ہے، اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے۔ مکان ہاتھوں سے بن جایا کرتے ہیں مگر گھر ہمیشہ دلوں سے بنا کرتے ہیں۔ اینٹیں جڑتی ہیں، مکان بن جاتے ہیں، مگر جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جایا کرتے ہیں۔ محترم آڈینس، ان باتوں کو توجہ کے ساتھ پڑھیں اور اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تھینکس۔ یہ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ تو بہت نرم رویہ اختیار کرتا ہے مگر جب گھر آتا ہے تو تر شروع ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراہٹ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے۔ آج گھروں کے اندر جو سکون، بے برکتی اور پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی جہاں کہیں بھی رہتا ہے اس کے قریب کوئی نہ کوئی اللہ پاک کا گھر موجود ہے، مسجد موجود ہے۔ جب ہم مسجد کو ٹائم دیں گے، مسجد کو آباد کریں گے تو اللہ پاک ہمارے گھروں کو بھی آباد کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر سکون ہو، گھروں کے اندر برکتیں ہوں، گھروں کے اندر رحمتیں ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کے گھر کے اندر حاضری دیں اور اللہ پاک کے گھر میں ٹائم دیں۔ اللہ پاک کے جو گھر ہیں وہاں فرشتوں کا ماحول ہے، فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جب آدمی مسجد میں جاتا ہے تو وہاں پر چونکہ فرشتوں کا ماحول ہے، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، تو اللہ پاک فرشتوں والی صفات بندے کے اندر منتقل کرتے ہیں۔ اس کی ہم نیت کریں کہ ہم مسجد میں جایا کریں گے۔ ساری مسجدیں اللہ پاک کے گھر ہیں، مسجدیں اللہ پاک کی ہیں، کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ تو ہمارے قریب جو بھی مسجد ہو وہاں ہم ضرور حاضری دیں اور مسجد کے اندر جو ہے نا وہ آبادی کی کوشش کریں۔ جو مالی تعاون ہو وہ بھی کریں، مسجد کی صفائی ہے اس کو بھی صفائی بھی کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر آدمی 5 ٹائم حاضری دے۔ ایک آدمی نے مسجد بنا دی، کافی پیسے خرچ کیے لیکن خود حاضری نہیں دیتا تو اس کو پورا فائدہ نہیں ہے۔ مسجد کو بنانا بھی ہے اور مسجد کے اندر حاضری دے کر اس کو آباد بھی کرنا ہے، اور مسجد میں جا کر دنیاوی باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ دنیاوی باتیں کریں گے تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور جب آدمی مسجد میں حاضری دے گا تو اس کا دل نرم ہوگا۔ جب دل نرم ہوگا تو گھر میں آ کر اپنے گھر والوں سے اچھا رویہ کرے گا۔ اس کی ساری جو ٹینشنیں ہیں، جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو یہ خیال کرے کہ میں سجدہ ظاہری طور پر تو زمین پہ کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں نے اپنا جو سر ہے وہ اللہ پاک کے قدموں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جب آدمی کسی بندے کے قدموں میں جھک جاتا ہے تو وہ بندہ کا دل نرم ہو جاتا ہے، کوئی بندہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ لیکن اب آدمی خیال کرے کہ جب اللہ پاک کے آدمی قدموں میں جھک جائے گا، اللہ پاک شکل سے پاک ہے، سمجھانے کے لیے یہ صرف بات ہے کہ سجدہ کرنا گویا اللہ پاک کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اور اللہ پاک کے سامنے آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو گویا اس نے ساری پریشانیاں زمین کے اندر دفن کر دیں۔ تو اس لیے ہم جتنی بھی کوشش کریں اتنی ہی تھوڑی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ آج ہم جو ہے نا مسجد میں وقت دیں گے تو کل ہمارے کام آئے گا، مرنے کے بعد تو افسوس کریں گے لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، صحت کے اندر ہم جائیں، جب بیمار ہو جائیں گے تو کیسے جا سکیں گے؟ اور جو لوگ خدا نخواستہ بیمار ہیں وہ گھر کے اندر بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، کیونکہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ پاک اس کو ایک لائسنس دے دیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ صحت یاب نہ ہو۔ وہ دوسروں کے لیے دعا کرے تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔